نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کا بڑا انعام و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ اور اس مبارک مہینے کے ختم ہونے کے چند دن باقی۔ اس آخری جمعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات جن کی اصلاح ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجوید فرمائی، اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں۔ مثلاً جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعتیں نفل پڑھنی چاہیے اور ان رکعتوں میں فلاں فلاں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ خوب سمجھ لیجئے، اس قسم کی کوئی ہدایت ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ جمعۃ الوداع بسیط جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطا فرمائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، نہ اس دن میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے، ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار اور جمعہ تمام دنوں کا سردار، لہذا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے تو اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسری جمعہ کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا۔ سارے رمضان المبارک میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، 3 جمعے گزر چکے اور یہ اب آخری جمعہ ہے۔ اب اس سال یہ نعمت میسر آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال یہ نعمت دوبارہ مل جائے، اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس کی قدر و منزلت پہچان کر جتنا بھی عمل کر لیں وہ کم ہے۔ بس اس جمعۃ الوداع کی یہ حقیقت ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خاص عبادت کا کوئی خاص عمل مقرر ہے۔ البتہ جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو دل میں 2 قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے دل میں یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے، ایک مسرت اور شکر کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات قابل شکر اور قابل مسرت ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ روزوں میں، تراویحوں میں شریک تھے، لیکن اس سال وہ زمین کے نیچے جا چکے۔ ان جانے والوں سے اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت پوچھیں، وہ یہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش کہ ان کو رمضان المبارک کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے، لیکن اس کا وقت ختم ہو چکا۔ اب حسرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ لمحات عطا فرمائے۔
اور اس لحاظ سے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان المبارک آیا اور کب چلا گیا، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ نہ ان کو روزے رکھنے سے کوئی غرض، نہ تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب۔ اللہ بچائے، آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے آنے پر ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے اوقات میں اور ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اس لیے شکر ادا کرنے اور مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں، ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کا حق ادا نہیں کیا، تراویح تو پڑھ لی لیکن اس کا صحیح حق ادا نہ ہو سکا، تراویح میں نہ خشوع تھا اور نہ خضوع، دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا، اسی حالت میں ہم نے تراویح ادا کی۔ یہ خیال لا کر بعض لوگ اس روزے کی اور تراویح کی ناقدری کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ ناقدری کی چیز نہیں، یہ نماز کیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ تو توفیق بذات خود نعمت، پہلے اس توفیق پر شکر ادا کرو، اس حاضری کی ناقدری مت کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو ٹکرے ماری اور اٹھک بیٹھک کر لی۔ ارے اللہ جل شانہ کو تمہارے ساتھ کچھ خیر خائی کا معاملہ کرنا تھا، اس لیے تمہیں مسجد کے دروازے پر لے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر مقصود نہ ہوتی تو تمہیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے جنہوں نے کبھی مسجد کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس لیے ان عبادات کی ناقدری نہ کرو بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے جیسی تیسی نماز پڑھ لی، اس میں خشوع تھا نہ خضوع تھا، وہ نماز بے جان اور بے روح سے ہی، لیکن قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدے جیسے تیرے آستان سے نسبت ہے۔ یہ سجدہ جیسے اللہ تعالیٰ کے آستانے پر کرنے کی توفیق ہو گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرو، بے شک اس کا حق ادا نہیں کر پائے، بے شک تمہاری طرف سے اس میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی، لیکن ان کوتاہیوں کا علاج یہ نہیں کہ ان عبادات کی ناقدری شروع کر دو، بلکہ ان کوتاہیوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کہ حضور توبہ استغفار کرو اور یہ کہو کہ اللہ، آپ نے مجھے عبادت کی توفیق تو عطا فرمائی، اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن مجھ سے اس عبادت میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ میں اس پر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کا ازالہ فرما دیں گے۔